الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. سورة مكة تجريد الشريف رضي الله تعالى عنه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام والنبي الكريم وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 236 تک کا درس ہو چکا ہے. طلاق عدت بیوہ عیسائی پہلو بڑی فرادی کے ساتھ اسی سے ریلیٹڈ آیت نمبر 237 بھی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر یہ لوگوں اگر تم ان بیویوں کو طلاق دے دو ان سے جماع یا خلوت کر لینے سے پہلے. گزشتہ درس میں بتا دیا میں نے تنہائی بیوی اور شوہر کی اگر ہو جائے، تنہائی سے مراد ایسی جگہ جہاں اس کو جمع کرنے سے نہ طبعی رکاوٹ ہو اور نہ شرعی رکاوٹ. طبعی رکاوٹ جیسے بیماری، خوب سخت بیمار دونوں میں سے کوئی ہے، یہ طبعی رکاوٹ. اور شرعی رکاوٹ آپ آمد و رفت لوگوں کے آمد و رفت. تو اگر یہ رکاوٹ نہ ہو اور تنہائی ہو جائے تو وہ بھی جمع کی منزل میں ہے. وہ دوائی جمع، اسباب جمع، محرکات جمع، مفادات جمع. تو اگر بیویوں سے جمع کر لینے سے پہلے اگر تم طلاق دے دو وقت فرضتم لهن فریضۃ، اور انہیں یہ مہر بھی متعین کر چکے ہو لیکن جمع اور خلوت نہیں ہوئی ہے تو فنصف ما فرضتم، تو اب تمہیں فل مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا تم متعین کیے ہو اس کا آدھا تمہارے اوپر واجب ہے. بیوی سے جمع نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، ابھی نکاح ہوا 1 گھنٹے پر طلاق. روز پیپر پر پڑھتے ہیں مسئلہ کے یہاں والے بہت اچھے سمجھے. پیپر پر کل بھی ایک دیکھیے 2 گھنٹہ بلکہ فیس بک پر 2 گھنٹے کی نو بیاہ کا دلہن نے طلاق کی مانگ کی. یہ نہیں ہے. وجہ سن کر حیران ہو جائیں گے آپ. اب سنیے کیا حیران ہے. کان میں بولا جا کے بیوی کو کم نہیں. سب کے سامنے کہا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا، اس سے فلا لینا چاہتی ہوں. مذاق جہیز مان مذاق، اور ہم لوگوں نے تعریف کی تھا بالکل صحیح کر ایسی سزا ایک دم صحیح کر نفرت کے لیے بالکل صحیح. اب خلوت نہیں ہوئی ہے اور مہر متعین ہے تو آپ کیا کرنا؟ اب آدھا مہر ان کو اب دینا واجب. لو نفس نکاح کے منعقد ہونے کی وجہ سے ہی نصف مہر واجب ہو گیا. اسلام اتنا عظیم عزت دیتا ہے عورتوں کو. وہ تختہ مشق نہیں ہے کیوں کہ وہ بیوی کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں بھی ہے عورت، ماں بھی ہے عورت. اس کا درجہ صرف تختہ مشق اور یوز اینڈ تھرو کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے عورتوں کو ایک بیوی کا صرف درجہ نہ سمجھنا اس کا بڑا درجہ ہے. ہاں
کمال ہے دیکھیے، اگر تم طلاق دے دو، طلاق واقع ہو جائے اور چھوؤ بھی نہیں اور مہر متعین کر چکے ہو تو فنصف ما فرضتم، گواہ ہے جتنا تم نے متعین کیا اس کا نصف، اس کا آدھا، الا ان یعفون، واہ میری بہن، مگر یہ کہ اگر بیوی تمہیں معاف کر دے، واہ نہیں میں بات تو نہیں چاہتا۔ دیکھا شریعت کتنا مختار بنا رہی ہے، اتنی فیسلٹی، لیکن عورت کو آج اتنی اپنے آپ کو کچرا بنا لی ہے کہ ذرا کچھ ہوتا یہ ہندوؤں کے پاس چلے جاتے، کافروں کے پاس چلے جاتے، کیا کرتے؟ اب وہ اپنے لاجک کے حساب سے، اپنے سول کوڈ کے حساب سے، اپنے یکساں سول کوڈ کی جو لوگوں کے نعرے ہیں اس حساب سے الٹا پلٹا بتا دیتا ہو گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو تم؟ خود تمہارا قرآن، تمہارا لا، تمہارا کانسٹیٹیوشن ہے، سب قرآن، سب کتاب کو، قرآن میں سب کتاب کو اللہ اٹھا لیا۔ اب تیرے پاس جو کتاب رکھا ہے وہ کتابیں لاجواب ہیں، توریت، انجیل، زبور، رب کا کلام، رب کی کتاب، رب کی بولی، اس کو نہیں رکھا اللہ پاک نے۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ انکمپلیٹ ہے، لیکن یہ بالکل کمپلیٹ ہے، یہ بول سکتے ہیں۔ اس لیے تیرا اسلام کمپلیٹ، تیرا نبی کمپلیٹ، تیرا قرآن، لا اینڈ آرڈر کمپلیٹ، کانسٹیٹیوشن آف اسلام مکمل طور پر قرآن کمپلیٹ۔ اس لیے خدا کے واسطے اور پھر ادھر مت جاؤ، اسلام میں تلاش الا یعفون، مگر یہ کہ اگر بیویاں معاف کر دے تو نصف بھی نہیں دینا، اور معافی کرتی وہ کہاں سے کچھ ہے، وہ خود اس کا لاجک کہتا ہے نہ چھوئے جی، نہ دیکھے جی، خالی نکاح کر کے کیسا، اس کا خود لاجک کہتا ہے، ان کا خود کامن سینس کہتا ہے۔ نہیں، قرآن دیکھیے کیسا کامن سینس پیش کر رہا ہے، الا ان یعفون، پہلے کہہ رہا ہے کہ نصف مہر واجب، تو اس سے پہلے کہ پوری دنیا کچھ کہتی تیرے کچھ کرائے نہیں، کہاں سے یہ تو اسلام ظلم دے رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے عورت کو اختیار دے رہا ہوں، اگر تو معاف کرنا چاہتی تو اس واجب کو بھی اٹھا لوں گا چاہتی۔ واہ واہ، دیکھیں کیا سوچ رہے ہیں۔ اور دیکھیے اگر پھر لڑکی کی طرف سے زیادتی ہے تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا اور ایکسٹرا دے کر جان چھڑا لے مرد، اسلام جو ہے کبھی بھی عدل کے خلاف کام نہیں کرتا، یا شوہر ایکسٹرا دے اور زیادہ دے، نصف تو واجب ہے ہی، لیکن یہ اکثر بھری ہے، کل ایک فارمیلٹی کے لیے نکاح کرنا چاہ رہی تھی، تعلقات دوسرے سے تھے، وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ شادی سے پہلے تو اگر یہ سب کرے تو پھر تو ہو جاتے بدنام، یہاں بدنام بھی ہوتے کرتا، سب پھر نام ہو جاتا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تھی۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزوں کی بنیاد پر اگر شوہر طلاق دے دے اور کچھ نہ کیا ہو تو شوہر نصف مہر کے علاوہ اور بھی اس کو دے دے تو بھی یہ جائز ہے۔ اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈوری ہے، یعنی شوہر۔ اسی لیے اسلام میں نکاح کی ڈوری جب مردوں کے ہاتھ میں ہے تو طلاق کا مسئلہ بھی مردوں ہی سے متعلق ہے۔ نکاح جوڑنے کو بولتے ہیں اور طلاق توڑنے کو بولتے ہیں، یہ ڈوری مردوں کے ہاتھ میں۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو حکمت یہ بتاتے ہیں کہ 10 منٹ میں لاکھوں طلاق روز واقع ہے، صحیح ہے؟ روز طلاق واقع ہے، اللہ پاک نہیں دے۔ اب خلا کا مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ اگر یہ بھی سمجھ میں آ جائے تو روز آ جائے، ہاں، لیکن خلا بھی چونکہ مرد کی طرف سے ہی جب تک وہ نہ چاہے تو یہ لے نہیں سکتی، کیونکہ وہ مرد ہی سے لینا۔ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، ہندو وغیرہ ایکٹ کے تحت آپ دیکھیں تو ڈائیورس وغیرہ کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو کیا میرے کو طلاق دیتا، میں اس طرح کو طلاق دے دوں، ہندو میں لڑکیاں یہی بول رہے، تو کیا میرے کو ڈائیورس میں دے دوں، میں نے دستخط کر دی ہے تو کر دینا۔ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں، طلاق کا حق جس طرح نکاح کا اختیار مردوں کو ہے، ایسے ہی طلاق کا بھی پورا اختیار مردوں کو ہے۔ خلا اگر طلاق ہے تو وہ مردوں کو ہی ہے، اگر مرد نہ دینا چاہے تو آپ زور زبردستی کر کے اگر لے بھی لیں گے آپ تو طلاق واقع نہیں۔
آپ اس کو کسی نہ کسی طرح سے راضی کرنا ہے. زور زبردستی والے طلاق نہیں ہو سکتی. اس کو اقرار بولتے ہیں. اقرار اپنا مجبوری کی حالت میں کوئی بھی شرع کا حکم جو ہے نافذ نہیں ہوتا. تو مرد اگر ایکسٹرا دے کر کے دے تو دے سکتا ہے. وَأَن تَعْفُوا، لیکن اگر مرد زیادہ دے دے تو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اور کیجیے تقویٰ سے زیادہ قریب کیسے؟ مرد زیادہ دے یعنی طلاق واقع ہو گئی، خلوت بھی نہیں ہوئی، چھوا بھی نہیں گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ دوسری جب شادی ہوگی تو اس کو دوسرا ہی کہا جائے گا. کتنا بھی آپ چیخیں چلائی میں نے کچھ نہیں کیا ہے اس وجہ کے ساتھ، لیکن دنیا کی یہی کہے گی جیسے کہ میرج ہے دوسری شادی. لفظ پر غور کیجیے کہ شوہروں اگر تم زیادہ دے دو تو تقویٰ سے زیادہ کرے گی، تقویٰ سے زیادہ کرے گی، تاکہ کم سے کم دوسرے لوگ لالچ کی بنیاد پر پھر ان سے شادی کرنے کے لیے آمادہ ہو. تقویٰ سے زیادہ ان کے قدم نہیں پھسلیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوں گے. تمہارا دیا ہوا ہوگا، جب دیا ہوا ہوگا تو لوگ دیکھیں گے ان کے پاس تو بہت ہے، اتنا ہے ویسا ہے. معلوم ہونے آج بھی دیکھیے نہ ہو گیا، معلوم ہونے کیا کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں. اچھا کیسے رشتہ شروع کرتے. آگے فرماتا ہے اللہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسانات کو فراموش نہ کرنا. آپس کے احسانات کو فراموش نہ کرنا. اس آیت کریمہ کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے احسانات؟ شادی سے پہلے عکاسی کروانے کا بعد آپ کے اور ہمارے یہاں شادی نہ ہونے سے پہلے بہترین رشتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روز آپ گزرتے تھے تو کیا ریسپیکٹڈ سلام، ہم گزرتے تھے تو ریسپیکٹڈ سلام. آپ کے اور ہمارے یہاں جب رشتہ ہو گیا تو آپ سلام تک نہیں کر رہے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ آپ حیدرآباد کا ماحول ہٹا کر لیجیے. ایک شخص ہے شادی سے پہلے دو خاندان ملتے نہیں ہیں تو کیا عزت سے ہر اپنے مطلب تقریب میں ہر خوشی میں ان کو بلایا جاتا. ارے آپ ہمارے دوست ہیں. شادی ہوتے ہی فون تک کسی نہیں کرتے. تو رشتہ تو اس لیے بنایا جاتا تاکہ اور اس میں استحکام آئے، تو خاندان ملے تو قبیلے ملے. لیکن یہاں بیٹی اور بیٹیوں کا رشتہ، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ ہونے کے بعد دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں تو میں نے اس سے پہلے بتایا ان کی محفلوں میں آتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے تک بیٹھتے تھے اور ایسے مطلب ہم زلف بیٹھتے تھے. اتنا بہترین پیار محبت. اب دونوں کے درمیان جب شادی ہو گئی اب یہ ہو گیا ہے تم بیٹے والے فون نہیں اٹھاتے، نہیں یہ کرتے تو کیوں ہے کہ نہیں ساتھ. بتائیے رشتہ نہیں ہوا، یہ رشتہ ہو گیا. رشتہ بولتے ہیں تکلیف. جیسے زخم جب چیر گیا تو اس میں جو درد ہوتا ہے نا اسی درد کو رشتہ و زخم بولتے ہیں. اردو ورڈ رشتہ زخم. رشتہ نہیں، خدا کے واسطے ایسا نہیں. شادی سے بہتر تھا کہ نہیں یہ کرتے، کم سے کم دونوں کے درمیان محبت کا تو رشتہ تھا، بھائی چارگی کا تو رشتہ تھا، انسانیت کا تو رشتہ تھا، سلام کلام تو ہوتے تھے. یہ کون سا گناہ کر دیا کہ دو رشتے خاندان ملے، بیٹے اور بہو نے برباد کر دیا پورے خاندان کو. ان کا بایو ڈاٹا انہوں نکال رہے، ان کا بایو ڈاٹا انہوں نکال رہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، کسی کی طرف اشارہ ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے احسانات نہ بھولنا. طلاق اگر ہو بھی جائے واقع تو خبردار کہ اس سے پہلے کی جو زندگیاں اچھی گزر رہی تھی، جو ریسپیکٹڈ ماحول تھے، اس کو بھولنا نہیں. ناچنے نہ آئے تو اگر تیرا ہے مت بولنا، یہ کہنا چاہ رہا اللہ نے. لطیف اشارہ نے کیا کہ طلاق ہو گئی ختم. جو عزت ہے، جو ماحول، جو اخوت، جو رواداری، جو بھائی چارگی تھی، جو انسانیت، جو اقربائیت، جو عزت، جو آپس کے ماحول، معاملات تھے، معاشرت تھے، اس نے سلوک تھے، جو پہلو تھے، اس کو برقرار رکھنا. لا تنسوا الفضل بینکم، آپس کے احسانات کو. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے.
بھائی وہ ایسے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ مطلب طلاق ہوتے ہی نہیں کرے، ان کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر کچھ بھی یہ نہیں ہے، ہزاروں الزامات ہمارے ساتھ ایسی ہمارے ساتھ ایسی ہے. کیوں؟ یہ طلاق ہوگی آپ ہوگی، اب کیا کیوں آپ اس کو گرا رہے ہیں؟ کیوں گرا رہے ہیں؟ اور ادھر سے بھی لڑکی شروع، ارے ویسی تھی ویسی تھی. یاد رکھیے جو اس طرح کی قیمتیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ سگا بھائی مرا ہوا موجود ہو، آپ رو رہے ہو، تو اللہ پاک آپ کے آنسو سے ترس نہیں کھائے، کہے گا کہ وہ مرا ہوا جو بھائی ہے اس کا گوشت کھا. اب آپ سوچیے، رحمان ہو رہی گوشت کھا، کیوں کھا؟ اللہ سے آپ پوچھو گے کیوں مولا؟ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے دینی بھائی کی غیبت کی ہے. دینی بھائی کی غیبت کرنا، اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 میں ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں کا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں پسند کرتا. فکر تم ہو نہ پسند کرتے ہو نا، تو پھر چغلخوری کو بھی نہ پسند کرو، چغلخوری کو بھی نہ پسند کرو. رشتے ختم ہو گئے ہیں، یہ بیٹی اور بہو اور داماد کے رشتے ختم ہوئے ہیں، ایمانی رشتے ختم نہیں ہوئے. اخوت و بھائی چارگی بھی ہے، کیونکہ ابھی اگر مر جائیں سب لوگ اور مومن ہو اور جنت جانے کا ہو تو کیا کہو گے؟ نہیں یہ ہماری بہو ہے، نہیں ہمارا بیٹا طلاق دے دیں تو میں جنت نہیں جاتی ان کے ساتھ. ایسا ہوتا ہی نہیں، ایسا نہیں. ایمانی رشتہ اس کی بقا کے لیے ہمیشہ سوچ رہنا چاہیے انسان کو. لا تنسوا بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے صفتوں کو دیکھ رہا ہے. اب جو آیت ترجمہ آ رہی ہے آیت نمبر 237 کے بعد 238 بڑے کا آیت ہے، اس کو دھیان میں رکھیے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، توجہ دیجیے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. اب آپ بتائیے، اوپر سے آپ پڑھ لیتے ہیں ہمارے نکاح، طلاق، بیوہ، عدت، سارے مسائل پڑھ لیتے آ رہے، اور اب جو آیت کریمہ آ رہی ہے نمازوں کی حفاظت کرو. ابھی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو آپسی رشتے ختم ہوئے ہیں یہ ظاہری عارضی رشتے تھے. دوسرے یہاں شادی کر لو گے دو داماد کر لو گے، یہ عارضی رشتے تھے. لیکن نماز کا رب سے رشتہ دائمی ہے، عبادتوں کا رشتہ دائمی ہے. تم جو بھی کرنا ہے کر، لیکن ایک عدت والی بیوہ، توجہ دی، ایک طلاق والی عورت، یہ تمہارا کنڈیشن جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا. دیکھا، ایسی حالت میں بھی عبادت نہیں چھوڑنا. تو اتنے سیریس معاملات کو پیش کرنے کے بعد حافظوا علی الصلوات کہہ کر رب العالمین ہم اچھے بچوں کو ایک کمال ذہن دینا چاہتا ہے کہ اتنی تکلیف میں ظاہر ہے جو بیوہ ہوگی تو تکلیفی میں ہوگی، جو ایک مطلقہ ہوگی تکلیف میں ہوگی. تو ایسی سب لوگوں کو جو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ نماز نہیں چھوڑنا، حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرنا. ایک لطیف نقطہ مل گیا کہ ہم خوش رہ کر کیسے نماز نہیں پڑھیں. جب غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے بہنوں پر، بھائیوں پر، ماؤں پر، باپوں پر، تو اسی حالت میں نماز کی محافظت کا آرڈر ہے. اس سے ہمیں ایک صاف ذہن مل گیا کہ ہم لوگوں کو اور حفاظت کرنی چاہیے. حافظوا علی الصلوات، آگے اللہ پاک فرماتا ہے والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرنا. 5 نماز کی حفاظت کرنا کہہ دیا، تو 5 نماز میں بیچ والی نماز. میں اس سلسلے میں الحمدللہ آپ ذرا سے اچھے سے سنیے گا. اور حیدرآباد میں یہ ہے یا نہیں، بنگلور میں ہر ایک جگہ حاصل ہے، اور حاصل سے تھوڑی سی دور جوگل ہے، جوگل شریف ہے، جوگل والی بابا نہیں جانتے ہیں تو نہیں جانی چاہیے. ہاں لیکن اشارت میں کہہ دوں کہ کرکٹ تھا جوگل شری ناتھ
انڈیا میں کھیلتا جوگل کوئی جوگل کا تھا آپ کو سمجھے. تو وہاں ایک کلندر نام کے رہتے تھے, اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ دل کی نماز پڑھا اور کوئی نماز نہیں پڑھا, تم لوگوں کے ساری نماز مکہ مدینہ میں پڑھ دیتے ہیں, تم لوگ نماز نہیں پڑھا. اور قرآن کی یہ آیت کریمہ قرآن سے دلیل ہے. دیکھو اللہ پاک نے کیا کہا, 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرو. یہ عام لوگوں کے لیے حکم ہے, لیکن مطلب ہم لوگوں کے لیے دل والی نماز وسطیٰ بولے تو اب یہاں پر تفسیر دیکھیے گا کیا کر رہے ہیں نا. صلاۃ الوسطیٰ, وسطیٰ بولے تو وسط بولے تو بیچ کو, اور دل جو ہے بیچ میں رہتا ہے. ایسے دیکھیے آپ مرادیت دیکھیے. بیچ والی نماز, تو بیچ والی نماز سے ان کیا مراد لیتے ہیں, دل والی نماز کا مراد. اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بہتر عبادت میں کون. حضور کا آسمان میں نام احمد ہے. احمد کیوں نہیں جانتے ہیں؟ احمد اس ذات کو بولتے ہیں جو آسمانی مخلوق میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی ذات کو احمد بولتے ہیں. جب آسمانی مخلوق جو پاک فرشتوں سے بھری ہوئی مخلوقات کہ وہ ملائے اعلیٰ کی دنیا, وہاں جب میرے مصطفیٰ سے زیادہ عبادت نہ کرنے والے کوئی موجود نہیں. زمین تو عبادت کی چیزیں, خاکی چیزیں ہیں زمین میں. اللہ پاک نے کہا حبیب اب جاؤ زمین پر, یہاں تم نے مجھے خوش کر دیا, تمہارا نام زمین پر محمد رکھوں گا. اور محمد اس ذات کو بولتے ہیں جس کی ساری دنیا تعریف کرے. محمد اس ذات کو بولتے ہیں جس کی سب تعریف کرے. اور کیوں؟ اس لیے کہ رب کی تعریف اتنی تم نے کر دی ہے کہ اب تیرے جیسی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اب جب سب تیری تعریف کریں گے یہی میری تعریف. کمال ہے یار, سبحان اللہ. تو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آقا اللہ کو اتنا خوش کرنے کے باوجود نماز کا جب وقت ہوتا بیماری کا عالم ہے. آلریڈی ابو بکر کو حکم دے دیا نماز پڑھنے کہ نماز پڑھاؤ, اور نماز پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن رہا نہ گیا. عباس کا سہارا, علی کا سہارا لے کر ظاہر طور پر نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں. اب پوچھیے کہ تمام حضرات سے میرے آقا سے زیادہ دل کی نماز تمہارے پاس ہے بیماری کے عالم میں, جبکہ شریعت محمدی کہتی ہے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ جیسے چاہیں آپ نماز پڑھیں, آپ کو اجازت ہے. یہ آپ کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ گھر میں پڑھیں. گھر میں بھی آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. اب ظاہر ہے جب عباس اور علی کا سہارا لے رہے ہیں تو ایسا تو شریعت میں ہے ہی نہیں, حکم نہیں. لیکن میرے آقا قانون ساز بھی ہیں, قانون دان, قانون بناتے بھی ہیں آقا. لیکن یہی سب ایسے سب ذہنی اور فاسد خیال رکھنے والے انسانوں کا جواب بن کر کے تشریف لائے ہیں کہ لوگوں سنو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے دل کی نماز, میں تیرا نبی ہوں, آپ ہم پیری مرید یہ مسئلے بنیادی طور پر اپنے حساب سے جو ہے وہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ جو ہے وہ اپنی طرف رکھے. لیکن ایمان اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے ہمارا کلمہ. ہمارا پیر ہمارا کلمہ نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. ہم اپنے پیر کو پیر مانتے ہیں, بس پیر کا بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے سب کا لنک, سب کا مدار میرا آقا ہے. تو ہمارا بیس آقا ہونا چاہیے, بنیاد وہ ہونی چاہیے. تو بس ایک ہی لفظ میں نے ان کی طرف بھیجا تھا جی اس وقت دارو اس کا میں تھا کہ آپ جو یہ تفسیر کر رہے ہیں دل کی نماز کہاں سے بول رہے ہیں, لیکن ان کو صرف بھی عمل آتا تھا. تو میں پورا اپنا احسان کر کے مطلب بھیجتا تھا کہ میرے کو کہیں جادو نہ کرتے, نبی پر جادو ہوا ہے تو آپ ہم کیا اس لیے. تو اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ باخبر رہیے آپ. کبھی بھی کوئی بھی اگر نماز کے خلاف کوئی راستہ بتائے, عبادت کے خلاف کوئی راستہ بتائے, یاد رکھیے گا وہ دجال ہے, وہ گمراہ گر ہے, وہ گمراہ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. نمازوں میں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے, مریدوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. اس لیے خبردار کوئی ہے تو بس صلاۃ الوسطیٰ بیچ والی نماز مراد ہے. اور بیچ والی نماز سے مراد تفسیر میں آپ دیکھیے تو تمام مفسرین جمہور تفسیر یہی لیا ہے کہ عصر کی نماز. اور کیوں لیا بتاؤں, ایک لفظ میں سمجھ لیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کی نماز غزوہ خندق میں عصر کی نماز سے اپوزیشن نے روک دیا تھا.
غزوہ خندق جو سن 5 خندق ہے بدر اور بدر اور احد کے بعد جو غزوہ ہوا ہے خندق مدینہ المنورہ میں، اس کو غزوہ احزاب پارٹ نمبر 21 میں احزاب بولتے ہیں قرآن میں، اور خندق بھی جو خندق کھودا گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس غزوے میں تشریف فرما ہے اور اپوزیشن نے نماز سے روک دیا تھا، 3 4 5 نمازوں سے روکا تھا۔ ایک بات یہ آپ نے مطلب فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا مغرب عشاء، اس طرح 5 نماز سے روکا تھا، اس میں صرف عصر کی نماز تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مطلب غمزدہ ہوئے تھے، ظاہری طور پر غم کو دور کرنے والے مصطفیٰ خود غم میں ہے۔ کیوں؟ جب غم میں ہوئے تو اللہ پاک اتنا مطلب اس غم کو اتنا پسند کیا کہ ایک دم پہلے تو عام فرمایا سب کی حفاظت کرنا، لیکن خاص طور سے اثر کی حفاظت کرنا، اس نماز کے لیے میرا حبیب رویا ہے، اس نماز کے لیے میرا حبیب رویا ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، عصر کی نماز، ایک تو جن مطلب جمہور تفسیر میں نے بتا دیا ہے، بعض لوگوں نے فجر کو بھی کہا، اس کو بیچ کو فجر کی نماز کو کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مغرب اور عشاء 2 ادھر لے لیں اور ظہر اور عصر 2 ادھر لے لیں تو بیچ مانیں گے تو فجر بنے گی، سمجھ رہے نا، بیچ مانیں گے تو فجر بنے گی۔ ایسے ظہر کو آپ لے لیں تو 2 اوپر کر دیں 2 نیچے کر دیں تو بیچ ہی بنے گی۔ تو بعض لوگوں نے ایسا لیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جو بیچ والی نماز جمہور کی تفصیل یہ بتا دی میں نے، دین کی نماز مراد نہیں ہے، بس یہ دھیان رکھیے گا، کوئی بھی بولے فوراً آپ کہیں نہیں، دجالیت ہے، یہ گمراہیت ہے، یہ ضلالت ہے، اور اس سے آپ کو سب کو بچنا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عبادت کھڑے رہو۔ یہ آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے، آیت نمبر 231 کا جو آخری حصہ وقوموا للہ قانتین، اس سے قیام کی فرضیت ثابت ہوئی۔ فقہی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بتایا کہ کچھ آیت محکم ہے جس سے مسائل نکلتے ہیں، تو اس آیت کریمہ کے آخری حصے سے کیا معلوم ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ قیام فرض کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہ نفل نماز کو بیٹھنے والی نماز بولتے ہیں، یہ نماز وہ ہے جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھی آپ اگر آپ کھڑے ہو رہ سکتے ہیں تو آپ کو قیام کر لیں۔ نفل میں آپ کو اجازت ہے، چاہے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو آدھا ثواب ملے گا اگر بیٹھ کر پڑھیں گے نفل میں۔ پہلے تو نفل ہی آپ کو اجازت دے دیا، نفل ہی آپ کو اختیار دیا، پڑھے تو الحمدللہ میں بھی پڑھے تو کرم، تو نفل میں آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ اور اگر بلا عذر شرعی، بلا عذر شرعی کا مطلب آپ 1 گھنٹہ تک کھڑے ہو کر گپ شپ تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز میں آتے ہی آپ کو کرسی دکھا، یہ نہیں۔ جب آپ 1 گھنٹہ دیگر جگہوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ نماز میں بھی اتنی دیر تک آپ کھڑے رہیے، پھر اگر درمیان میں 1 رکعت پڑھ لیے، پھر اگر آپ کو اندھیرا آ رہا ہے تو آپ بیٹھیں۔ تو اس کو دھیان میں رکھیے گا، بلا وجہ اپنے نفس سے نہیں، خدا پاک کو دھیان میں رکھتے ہوئے، اللہ کے خوف کو دھیان میں رکھتے ہوئے وجہ تلاش کریں۔ ذرا تکلیف ہوتی کون لے لیتے، کچھ نئے ہیں، کرسی اسے اجازت ہے جو واقعی کھڑا نہ ہو سکے۔ کرسی لینے والے بھی کھڑے ہونا نماز میں ان پر بھی فرض ہے، دھیان رکھیں۔ اگر وہ گھٹنے کے درد کی وجہ سے رکوع تو خیر کر ہی لیں گے، نہیں بھی کر سکتے ہیں گھٹنے کی درد کی وجہ سے کھڑے تو رہ سکتے، قیام فرض ہے اس آیت کریمہ سے کیا نہیں، تو کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر وہ سجدہ نہیں کر سک رہے ہیں تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیٹھ کر کے کریں، لیکن یاد رکھیے اگر کر سکتے ہیں، کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جان نہیں چلی جائے، ایک دم آسان ترجمہ ہے، آپ کی جان نہیں چلی جائے گی آپ کے سجدہ کرنے کی وجہ سے، تھوڑا درد ہوگا پاؤں ہاتھ میں، تھوڑا درد ہوگا پاؤں ہاتھ میں، خود کر کے یہ سب نکلیں گے تو یہ سب نکلیں گے، اس کو تکلیف نہیں بولتے، اس کو تکلیف بولتے ہیں کہ اگر آپ سجدے میں چلیں گے تو گیا، پھر اٹھ نہیں پائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے، ایسا اگر ہے تب تو پھر ٹھیک ہے آپ گزرے، لیکن اگر آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ سجدے میں جائیے، اگر آپ کو سہارا لے کر اٹھنے کا ہے تو آپ اٹھیے زبردستی جیسے بھی آپ چاہیے، لیکن آپ خدا کے واسطے قیام بھی فرض ہے آپ کے اوپر، رکوع بھی آپ پر فرض ہے، سجدہ بھی آپ پر فرض ہے، تو آپ کمفرٹیبل اور پورا کمانڈیڈ نماز پڑھیے اور نفس پرستی کو دخل مت دیجیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام کو ہم سب کیا چہرہ دکھائیں گے،
وہ لوگ اپنے بازوؤں کو کاٹنے کے باوجود سجدے کو نہ چھوڑے، کٹنے کے باوجود رکوع کو نہ چھوڑے، اور ہماری تو کچھ بھی ابھی نہیں کٹے، ہمارا تو سب کچھ صحیح سلامت ہے، دعوتوں میں ہم کچھ نہیں بھولتے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے ہر طرح سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عبادتوں میں ہم کیوں اس کو تلاشتے ہیں، اپنے نفسانیت کو؟ اس لیے اس بات کو دھیان رکھیے کہ قوموا للہ قانتین سے اپنے سماجی سطح پر اس کو عام کیجیے کہ بھائی اگر آپ واقعی تکلیف میں ہیں، واقعی مراد، آپ اپنے زمین سے پوچھیے، کسی مفتی کے فتووں پر عمل نہ کیجیے، زمین سے پوچھیے، اپنے نفس سے پوچھیے کہ کیا واقعی تکلیف ہے آپ کو؟ تکلیف ہے تو آپ مسجد میں بتاتے ہیں، شریعت محمدی کہتی ہے آپ گھر پڑی، آپ تکلیف ہے تو آپ کیوں یہاں آ رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ کیوں اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں؟ چھپانے کا موقع چھپائیے، اللہ پاک سے دعا کیجیے۔ لیکن اگر آپ چل کر آ سک رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف کم ہے، قیام کر سکتے ہیں، آپ کا آنا بتا رہا ہے قیام کر سکتے ہیں تو کھڑے رہ سکتے ہیں، اسی طرح آپ رکوع بھی کر سکتے ہیں، رکوع میں اگر گرنے کے چانسز ٹھیک ہے آپ نہیں کیجیے، پھر اگر سجدے میں آپ ٹھیک ہے دونوں پاؤں پھیلا کر آپ کیوں نہ سجدے میں جانا چاہیں، ایک دم چاہیے۔ کہنا یہ ہے کہ زمین پر اپنا ماتھا ٹیکنا یہ ہے سجدہ، دونوں ہاتھ گھٹنے کو لگانا یہ ہے رکوع، دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا یہ ہے قیام۔ اس طرح کی نماز کی صورت ہے، اور یہ ہے عطائے مصطفیٰ۔ آپ تو ماشاءاللہ کچھ بھی ہو، خدا کی قسم کوئی کبھی بھی پیٹ پہ پتھر مارنے کی تو نوبت نہیں آئی ہے، نہیں آئی۔ پتھر باندھ کر کے آخری لمحے تک میرے آقا کو یہ نوبت نہ آئی کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ہم کھا پی کر کے ایسی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھے؟ ان کو آنا چاہیے نا، کوئی مطلب گھر میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، مطلب ہفتے گزر جا رہے ہیں، نہیں، آپ کو دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، اتنا بس کھا لیجیے کہ پھر کھانا آپ کو کھانا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، دعا ہے پروردگار آج کی